بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، بہت زبردست قسم کا آج کا پروگرام، اور اس کے اندر جس طریقے سے رضوان بھائی حدیث کے مختلف فیزز کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یقیناً آنکھیں کھول دینے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں، کیونکہ آج کے واقعات کو جب ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں تو احادیث کے مطابق اس وقت تمام انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور ایک ترتیب جو سیکوینس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتایا ہے، وہ سب کچھ فزیکلی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکلوز کرنے والی ہیں۔ رضوان بھائی پلیز کیری آن فار دی نیکسٹ فیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنے یہ چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ چوتھا پوائنٹ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، لیکن میرا نقطہ نظر بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 کے اوپر حدیث جو بات کر رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ میرا فیوریٹ ٹاپک نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا کو اس نے ہلایا ہوا۔ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ یہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا، یہ ایکچولی یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ جو پوائنٹ نمبر 4 جب حدیث کوٹ کر رہی ہے، اس حدیث میں ہے کہ فتنہ، ایسا فتنہ آئے گا جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اب اس فتنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دہیمہ اس کو فرمایا۔ اب فتنہ دہیمہ کو اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن میں جائیں، فتنہ دہیمہ مینس کہ سم تھنگ وچ از انویزیبل، ٹھیک ہے، ایسا فتنہ نہ نظر آنے والا فتنہ جو نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کرونا وائرس ہے جس کو اب ہم دیکھتے ہیں، یہ وائرس اٹس ناٹ ویزیبل، بالکل ایسے۔ اب یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایگزیکٹلی اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ صحیح صحیح۔ اور ایسا ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، ہم جب سے 1400 سال ہیں اسلام کی ہسٹری ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن میں کر دیا ہو۔ یہ واحد ایسا ایک موڑ آیا ہے انسانیت کی ہسٹری میں کہ جب پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی، اور اس کو حدیث بڑے خوبصورت انداز میں اس کو کوٹ کر رہی ہے۔ اس کو ایسے ورڈ سے، اس میں نا کچھ ہڈن میسیجز ہوتے ہیں جس کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کو میں نے آپ سے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو اپنے انداز میں ڈیکوڈ کیا، بالکل ایسے ہی۔ کوئی بات کو کہیں لے گیا، کوئی بات کو کہیں لے گیا، کوئی بات کو کہیں لے گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے نالج میں کوشچن نہیں اٹھا رہا، ہر ایک اپنے انداز کے ساتھ اس حدیث کو اپنے انداز سے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کل کے دور کے حساب سے ہم محنت شاید اس انداز میں نہیں کر رہے جس انداز میں کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں، میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں کہ حالات کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر بیٹھ رہا ہے تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ حدیث کا کمال ہے کہ کیسے خوبصورت انداز میں احادیث کے جو سیکوینس ہے، جو پیٹرن ہے ایک ہی حدیث کے اندر، جو ڈفرینٹ 8 پوائنٹس ہیں، وہ کیسے بیٹھ رہے ہیں حالات کے ساتھ، کیسے موجودہ حالات کے ساتھ کیسے میچ کر رہے ہیں، اور کیسے خوبصورت انداز میں میچ کر رہے ہیں۔ میں تو خود حیران ہوں ان سب چیزوں کو دیکھ کے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس میں فتنہ دہیمہ مینس سم تھنگ وچ از انویزیبل، ٹھیک ہے، اور اٹ ول شیک دا ہول ورلڈ، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اب اس کے جو اس کا سیکنڈ فیز بھی بیان کیا، جو اگلا 5واں پوائنٹ ہے کہ یہ ایسا لگے گا جیسے ختم ہونے لگا ہے، اور یہ واپس پلٹ کے آئے گا، اور یہ اس کا دورانیہ لمبا ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل بالکل۔ یعنی کہ یہ جو فتنہ ہے، پہلی بات تو اس کو فتنہ کہا گیا نہیں، بالکل یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مین میڈ ہے۔ That's what I think۔ یہ اس کو اگر آپ ڈیکوڈ کریں تو آپ کو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ فتنہ کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کو کریٹ کیا گیا۔ ہمارے پاس بہت سی کنسپریسیز ہیں اس کے اوپر، ایویڈنسز بھی موجود ہیں نا۔ بیسیکلی ہم کنسپریسیز کہیں گے، وہ ہارڈ کور فیکٹس تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کنسپریسیز دھواں جہاں ہوتا ہے، آگ جہاں ہوتی ہے وہیں دھواں بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ تو یہ کوئی اس طرح کی کنسپریسیز نہیں ہے کہ بغیر کسی لاجک کے یا بغیر کسی بات کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اس میں بہت سی، اس کے پیچھے بہت سے حقائق ہیں جن کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ فتنہ کہا گیا، اس کو کریٹ کیا گیا، اس کے کچھ مقاصد تھے۔ اب وہ جو ویکسین ہے اس کے اوپر بھی بہت سی کنسپریسیز ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے بعد میں، یا کسی اور ایپیسوڈ میں بات کر لیں گے، کیونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اس کو، یہ کرونا وائرس کا آنا، پوری دنیا کو ہلا دینا، لاک ڈاؤن میں ڈال دینا، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز اس کا آنا، یہ دونوں چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں، اور اسی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، پوائنٹ نمبر 5 جو ہمارا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر ایک چیز ملانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، کہ ہم نے بکریوں والی وبا والی ہم نے ایک ایپیسوڈ بنایا تھا، کرونا اور عربوں کی تباہی۔ بالکل۔
اس میں اربوں کی تباہی جی اور کرونا ایسے مل رہے تھے ساتھ, صحیح پیٹرن سارا ساتھ مل رہا تھا جی، کہ یہ کرونا آئے گا, اس کے بعد اربوں کی حالت, صبح مومن رات کافر, اربوں کی تباہی سے وہ حدیث سٹارٹ ہوئی تھی جو ہم نے کوٹ کی تھی, بالکل, اور اس میں ایک دین پر عمل کرنے والا کا ایسا ہوگا حالت جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو یہ اب میں آپ کو چلتا ہوں اگلا پوائنٹ کیا ہے, صحیح, آپ حیران ہوں گے اگلا پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگلا پوائنٹ ہے بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. دس از پوائنٹ نمبر 6. پوائنٹ نمبر 6. کیسا عجیب اتفاق نہیں ہے, اتفاق کیسے کہہ سکتے ہیں, دس از ریالٹی ایکچولی. وہ جو بکریوں کی وبا والی میں بھی ہم نے اگلا پوائنٹ جوڑا تھا, اربوں کی تباہی والا, بالکل ایسے, صبح مومن رات کافر, صحیح, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی اسی حدیث میں بھی پہلے پوائنٹ نمبر 4 ہمارا کرونا, پوائنٹ نمبر 5 کرونا کا سیکنڈ فیز, اور پوائنٹ نمبر 6 ہے بندہ صبح مومن ہوگا رات کو کافر ہوگا. اس کے ساتھ وہ حدیث ملائیں آپ, مسند احمد کی جو صحیح حدیث تھی جس میں اربوں کی تباہی تھی, صبح بندہ مومن رات کافر, ٹھیک ہے. اور اس میں جو اگلی بات تھی کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا. اس وقت آپ دیکھ لیں صورتحال ایمان جو اربوں کی صورتحال ہے, عرب اس وقت سارا جھکاؤ اسرائیل کی طرف. لیکن ہم اوور آل دنیا کی بات ہی کر رہے ہیں نا. نہیں, اس میں دیکھیں یہ تو پوائنٹ نمبر 6 جو ہے نا, بندہ صبح مومن رات کافر, ٹھیک ہے, یہ اس میں صرف چھوٹا سا ہنٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل آپ کو اس حدیث میں مل جاتی ہے کہ وہ واضح کر رہی ہے نا چیز اس کو, یہاں صرف اس کا ہنٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی ہنٹ کو لے کر آپ دیکھیں گے وہ حدیث میں اربوں کی تباہی کے ساتھ وہ ہنٹ کو جوڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بھی صحیح حدیث ہے. تو یہ آپ نے بیسیکلی ڈی کوڈ کرنا ہے نا, تو ڈی کوڈ کرنا تو آپ کو بہت سی حدیث کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے, نقطوں کو جوڑنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ اس حدیث کو اگر آپ چلا دیں ساتھ, یہ ناظرین بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں دیکھ لیں گے اس میں اربوں کی تباہی پہلے بیان کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اس کے بعد یہی جو اس حدیث کا پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارا, بندہ صبح مومن شام کو کافر, یہ والا پوائنٹ بھی اس حدیث میں آ رہا ہے, اربوں کی تباہی کے ساتھ جوڑا ہوا اس پوائنٹ کو. اور بکریوں کی وبا والی میں بھی ہمارا یہی پوائنٹ تھا, اس میں بھی میں اب اس کو بھی جوڑ دیتا ہوں ساتھ. وہ بھی مسند احمد کی 2 حدیث تھی جس میں ہم نے پورا ایپیسوڈ کیا تھا, جنہوں نے نہیں دیکھا میں وہ حدیث دوبارہ چلا دیتا ہوں. اس میں حدیث ہے مسند احمد کی 2 حدیث ہیں جس میں پیٹرن ہے سارا, وہ بکریوں کے وبا کے بعد وہ اربوں اس میں اربوں کی تباہی نہیں ہے, اس میں جس طرح یہاں پہ نا بندہ صبح مومن رات کافر, اس میں بھی بندے کو کوٹ کیا ہوا ہے مسند احمد کی جو 2 حدیث ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ صبح وہ ان پہ فتنے میں آ جائیں گے بندے سارے, یعنی کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, حدیث نمبر 3176, اس میں اربوں کو کوٹ کیا ہوا اسپیشلی. بکریوں والی بھی حدیث ہے, وہ بھی بکریوں والی بھی حدیث ہے, وہ بھی, یعنی کہ یہ 3 احادیث ہیں بکریوں والی جس میں ہم نے کوٹ کی تھی. 2 مسند احمد کی تھی, ایک صحیح بخاری کی تھی. صحیح بخاری میں جہاں یہ مسند احمد میں جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ بندوں میں فتنہ پھیل جائے گا, لپیٹ میں لے لے گا, وہاں صحیح بخاری میں لٹرلی اللہ کے رسول نے اس کو اربوں سے کوٹ کیا, صحیح, کہ اربوں میں وہ فتنہ پھیل جائے گا, اربوں کو لپیٹ میں لے لے گا, ٹھیک ہے, عرب نہیں بچ پائیں گے اس فتنے سے. تو وہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے ساتھ اربوں کی تباہی کا ذکر ہے. صحیح. اس حدیث میں بھی ہم دیکھیں گے مسند احمد کی جو 12819 جو حدیث ہے, اس میں بھی اربوں کی تباہی اور بندہ صبح مومن اور شام کو کافر ہوگا. یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 6 کیسے فٹ بیٹھ رہا ہے. کرونا فرسٹ فیز, کرونا سیکنڈ فیز, اور اس کے بعد اربوں کی تباہی کے ایسی حالت میں جب فتنہ پھیل جائے گا اربوں کے اندر. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 6 بھی اس میں کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ایگزیکٹ پورا فٹ بیٹھ رہا ہے اس کے اوپر. صحیح. اور اس کے بعد ہمارا آتا ہے پوائنٹ نمبر 7. ٹھیک ہے. اب پوائنٹ نمبر 7 جس طرح ہم نے وہ ملحمۃ الکبریٰ والی ہم نے اور قسطنطنیہ والا ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا, اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے یہ چیز ڈسکس کر لی تھی کہ ایک فیز ایسا آ رہا ہے, آرمیگڈون کی جو فائٹ کا فیز ایسا آ رہا ہے, اس میں ایک طرف اسلام ہوگا اور دوسری طرف دشمنان اسلام ہو گئے, اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. وہ اب یہ آپ کو پتا پوائنٹ نمبر 7 ہمارا ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ نمبر 7 ہے. حدیث کا مفہوم ہے, نبی وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک صاحب ایمان جن میں کوئی نفاق نہیں ہوگا, اور دوسرے جو دوسرا گروہ جو ایمان کے بغیر ہوگا. اب اس میں ایک چیز سمجھنے والی بڑی ضرورت ہے, 2 کیٹیگریز علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی, بلاکس 2 علیحدہ بن جائیں گے, ایک طرف اسلام اور ایک طرف ریسٹ آف دا ورلڈ. اب جو کہ اینٹی اسلام ہوں گے. اب اس میں لبرلز بھی آ جاتے ہیں جو سو کالڈ مسلم ہیں, وہ بھی اسی میں ہے, کیونکہ یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ایک حصے میں ایمان نہیں ہوگا, دوسرے حصے میں بالکل نفاق ہوگا, ایک میں ایمان والے ہوں گے, دوسری طرف ایمان کے بغیر ہوں گے. جی جی. اب یعنی کہ ایک حدیث میں یہاں پہ کوٹ کروں گا, یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس میں حدیث میں اللہ کے رسول نے بڑا کلیئر بتایا ہوا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو جہاد نہیں کرتا نا, جس کے دل میں جہاد کا شوق بھی نہیں ہوتا, وہ نفاق کی حالت میں ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4931. ٹھیک ہے.
اب اس کو یہاں پر بھی پوائنٹ نمبر 7 کو ہم دیکھ لیں، جہاں ہم نے اس کو جب کوٹ کیا تھا کہ 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے، ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ تو ظاہر جہنمی ہوں گے، وہ نفاق والے ہو گئے، وہ پکے جہنمی ٹھیک ہے، اور 1/3 شہید ہو جائیں گے اور 1/3 کو اللہ فتح دے گا. یہ مسلمانوں کی طرف سے ہے. اور جو کفار کی طرف سے ہے، وہ جو خزانے کے لیے لڑنے آ رہے ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ وہ 100 میں سے 99 مارے جائیں گے. مسلمانوں کے 1/3 بھاگ جائیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے، 1/3 بچ جائیں گے. لیکن جو خزانے کے لیے لڑ رہے ہیں نا، وہ 100 میں سے 99 مر جائیں گے. یہ اس کو فرق کو سمجھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اچھا لیاقت بھائی، یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ یہاں پر ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف دشمنان اسلام، اور اس کو ڈیفائن کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ حدیث 7281. اس میں واضح طور پہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ، اسلام اور دشمنان اسلام. یہی جو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہی پوائنٹ اس ہمارا پوائنٹ نمبر 7 ہے، جس میں نبی نے فرمایا کہ 2 حصوں میں دنیا نے تقسیم ہو جانا ہے. بالکل بڑے واضح، ایک طرف حضرت امام مہدی کے ساتھ اور ایک حضرت امام مہدی کے خلاف، حق و باطل کی جنگ ہونی ہے. یہ آرمیگیڈون جو ہے، یہ فائٹ جو فائنل بیٹل ہے، یہ حضرت امام مہدی کی قیادت میں یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آرمیگیڈن جو ہے، یہ کوڈ ہوا، آرمیگیڈون بھی کہتے ہیں، یہودی آرمیگیڈون کہتے ہیں جی. یہ آرمیگیڈن جو ہے یہ بائبل میں بھی ہے اور یہ یہودیوں کے پریڈکشنز میں بھی موجود ہے. اور ہم نے جو حدیث جو ساری دیکھی تھی قسطنطنیہ والی، کہ جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی کہ جو فائنل آرمیگیڈون جو بیٹل ہے، اس بیٹل کے بعد دجال نے آ جانا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے، جب سونا تقسیم کر رہے ہوں گے، ڈھالیں بھر بھر کے، مسلمانوں کو فتح ہوگی، اس کے بعد جو ہے دجال غصے سے نکلے گا. اور جی وہ اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ پہلے شیطان نے آواز لگانی، جو ہم نے پورا ایپیسوڈ میں کوٹ کیا تھا کہ شیطان آواز لگائے گا کہ تم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو، وہاں پیچھے دجال نکل آیا. تو اس وقت وہ خبر جھوٹی ہوگی، لیکن کچھ عرصے بعد واقعی دجال نکل آئے گا. تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ اس حدیث میں بھی جو ہم نے پورا ایپیسوڈ کیا تھا اس پہ، ملحمۃ الکبریٰ والا اور یہ قسطنطنیہ کے فتح والا، اس کے بھی اینڈ میں یہی تھا کہ دجال آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بھی پوائنٹ نمبر 7 میں پہلے تقسیم کر دیا دنیا کو 2 حصوں میں، ایک طرف اسلام ایک طرف دشمنان اسلام. یہ اس حدیث کے ہم 7ویں پوائنٹ پہ اس وقت ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک طرف اسلام ایک طرف دشمنان اسلام. یہ چیز واضح ہے. اور یہی چیز ہمارے فائنل بیٹل میں جو ہم نے قسطنطنیہ والا ایپیسوڈ کیا تھا، اس میں اس کا جو لب لباب تھا اینڈ میں، وہ یہی تھا کہ ایک طرف اسلام ایک طرف دشمنان اسلام. اس کا بھی یہی تھا. اور اس کا جو اگلا پوائنٹ تھا وہ دجال تھا نا. تو گیس واٹ، اس کا 7ویں کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا بھی دجال ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک پوری ترتیب بتا دی گئی ہے. یہ اس 7ویں پوائنٹ کے بعد بھی جو 8واں پوائنٹ ہے، وہ یہی بتا رہا ہے حدیث کا کہ اس کے بعد تم دجال کا اسی روز یا اس سے اگلے روز انتظار کرنا شروع کر دو. ایسے اختتام ہو رہا ہے اس حدیث کا. صحیح 8 پوائنٹ حدیث کا. یعنی کہ فائنل وہی ہے کہ دجال پہ آ کے سارے معاملہ ختم ہوتا ہے. جی وہ حدیث بھی قسطنطنیہ والی جو ہم نے سارا ایپیسوڈ کیا تھا، اس کا بھی اختتام ادھر تھا. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو مدینہ کی ویرانی کو بھی ہم نے ملایا تھا دجال کے ساتھ، یعنی کہ سارے معاملات دجال کی طرف اینڈ ہو رہے ہیں. اس حدیث میں 8 پوائنٹ حدیث میں بھی معاملات دجال کی طرف اینڈ ہو رہے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں دجال کی بات ہے، تو یہ سارا ہم نے جس طرح پیٹرن ملایا پوائنٹ 1 سے لے کے پوائنٹ 8 تک، یہ سارا سیکوینس وائز ہم نے اس کو بٹھایا اسی دور کے اوپر. اس کو بعض لوگ کہیں گے کہ ہم نے شاید زبردستی بٹھایا، کہنے والے تو کہہ دیں گے، لیکن یہ جو ہر چیز اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہے، نیوٹرل ہو کے بات کو غور کرے گا، یہ بٹھایا نہیں ہے، یہ بیٹھ رہے ہیں، یہ آٹومیٹکلی نیچرلی یہ سب کچھ چیز بیٹھ رہی ہے. میرے خیال ہے ناظرین کو حدیث بھی یہاں پہ دکھا دیتے ہیں. ناظرین یہ پوری کی پوری حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے. اس کو آپ غور سے پڑھیں، اس کو دیکھیں. اس کے اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، صحائف ستہ کے اندر بھی موجود ہے. اور اسی پہ ہم آج کی ویڈیو اس اندازے کا اختتام کرتے ہیں کہ آخر پہ اس کا دجال کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی نے دجال سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سارے چیزیں بتائی ہیں، جس میں خاص طور پہ جمعۃ المبارک، ایک تو سورۃ الکہف عصر کے بعد پڑھنا. اگر آپ لوگ، چونکہ بہت لمبی صورت ہے، وہ بہت سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم 10 آیات ابتدا کی اور 10 آیات آخری، یہ اپنا معمول بنا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا یا اس کو روزانہ پڑھے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شیطانی فتنوں سے اور دجال کے
فتنے سے محفوظ رکھے. ہم اجازت لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک تو اس کو خود بھی نیوٹرل ہو کے ساری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ صرف اسٹوڈنٹ ہیں اسلام کے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اللہ دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم یہ ساری کوشش کر رہے ہیں. صدقہ جاریہ کو ہم ایک اپنے لیے بنا رہے ہیں ذریعہ اس سب محنت کا, اور اس میں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں اس کار خیر میں, اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک حق کی بات پہنچائیں جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں. ڈینائل میں تو زیادہ جو اس وقت لوگ ہیں وہ ڈینائل میں ہی ہیں, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہی حضرت امام مہدی کا دور ہے, یہی دجال کا دور ہے, یہی آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا دور ہے. لوگ اس وقت ڈینائل میں ہیں, وہ زیادہ تر لوگ تو مانتے نہیں. لیکن جو لوگ حق کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں, تو ان تک حق کی آواز پہنچانے میں ہماری اس میں آپ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.